قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا۔ اللہ رب الرحمن نے 1,34,000 نبی اس کائنات میں مبعوث فرمائے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ رب الرحمن کا پیغام اور احکامات لوگوں تک پہنچائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہی کام اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے ذمہ کیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو بھائی مختصر بات یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ثم استقام فدخل الجنہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو آج میرے ساتھ جو کھڑے ہیں رانا مشارف صاحب، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دین سے متاثر ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان لاتا ہوں اور حضور کی ذات پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ اس حوالے سے ہم یہاں جمع ہیں۔ جب ایک آدمی صاحب ایمان ہو جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے ایمان کی تصدیق کرو، اس کے ساتھ تعامل کرو۔ تو میں بھائی کو کلمہ شریف پڑھاؤں گا جو ہمارے تاریخ کے سرپرست ہیں مولانا محمد صداقت فریدی صاحب اور شبیر علی صاحب اور محمد اعجاز صاحب اور سید حبیب اللہ شاہ صاحب، سردار محمد احمد پٹھان صاحب، محمد رفیق رضوی صاحب، محمد وسیم ایڈوکیٹ صاحب اور دیگر اراکین جن کی کاؤنسل سے اور قاری اعظم صاحب۔ بڑی بات ہے، رانا شرافت صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی تولیج سے ماشاءاللہ ان کی ایک کوشش اور ایک سائن سے ان کی کاوش اور کوشش ایک کوشش اور ایک سائن سر وہ تحریک البیت تو میرے لیے بہت محترم ہے یہ اس قاری صاحب کو اور تمام اراکین سبحان اللہ جو بھی اس میں شامل ہیں، ہم سب نعرہ حیدری۔ میں قاری صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ قاری نیاز احمد اشرفی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور یہ بھی بزرگ میرے لیے بہت ایک قابل احترام ہیں۔ باقی تحریک البیت کے جو بھی اراکین امیران ہیں میرے لیے وہ بھی قابل احترام ہیں۔ نامد ہوں۔ اب آپ نے غور سے سننا ہے، پھر دعائی بھی دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بھی اب آگے آپ بھی کیا آپ پورے قوم کے سامنے جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کی بنیاد پر تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں؟ جی بالکل ایمان رکھتا ہوں اور کلیتاً ایمان رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ جی۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیکنڈ سبحان اللہ جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک
نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا، جو آیا ہے جس نے یعنی اعلان نبوت کیا ہے وہ جھوٹا ہے، میں اس پہ لعنت لکھتا ہوں۔ میں ذاتی طور پہ کچھ کہہ سکتی ہوں۔ محمد و نصلی علی رسول میں سب سے کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تہ دل سے قاری نیاز احمد اشرفی صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ان کا ایک سایہ ہی میرا دل لے گیا اور میں سبحان اللہ۔ اہل سنت والجماعت میں شامل ہو گیا۔ میں مرزائیت، احمدیت، قادیانیت پر بالکل لعنت بھیجتا ہوں اور میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ میں چونکہ قاری نیاز صاحب کا جب سے یہ گاؤں آئے ہیں میں ان کا ویسے ہی بڑا ڈسپلنری میں بڑا ان کا احترام کرتا ہوں، ان کے بیٹوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن وہ جو مذہبی طور پر جو اختلاف تھا اس کی وجہ سے ان کا اور میرا تعلق کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے بہت بڑی کاوش کی، حالانکہ ان کے ساتھ میں نے سنا زیادتی بھی ہوئی ہے، تو وہ بھی میں گزارش کروں گا کہ بھئی وہ واپس ہونی چاہیے۔ بے شک، قاری نیاز احمد اشرفی صاحب جیسا میں نے آج تک ادھر گاؤں میں امام میں نے نہیں دیکھا کہ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ ساتھ یہ آج سے جب یہ شروع میں آئے تھے تو میرے ساتھ 2-3 سفر بھی کیے تھے، لیکن وہ مذہبی شاید اختلاف کی وجہ سے بعد میں ان کو پتہ چلا تو انہوں نے مکمل اپنے ایمان اور اپنی جو تھی وحدانیت کو پورا رکھا اور میرے ساتھ کسی، بلکہ میں راستے میں سلام کرتا تھا تو یہ جواب بھی نہیں دیتے تھے، تو میں نے سمجھا کہ شاید یہی وجہ ہے اصل، لیکن ان کا احترام اور جو عزت ہے وہ میں پہلے دن سے کرتا ہوں جب سے یہ ادھر گاؤں میں آئے ہیں۔ ان جیسا معلم، ان جیسا استاد اور ان جیسا شریف النفس انسان ایز اے امام میں نے پہلے کہیں نہیں دیکھا، حالانکہ یہ سب لوگ ہی شریف النفس ہیں، یہ سارے ہی اپنی جگہ بڑے قابل احترام ہیں اور اپنی جگہ اپنے ایمان پر مکمل ہیں، تو باقی لیکن اپنی ایک پسند ہوتی ہے، یہ میں اپنے تہ دل سے مسجد میں کھڑا ہو کے بات بیان کر رہا ہوں کہ میں قاری صاحب کا بہت پہلے تحریک لبیک زندہ باد، تاجدار ختم نبوت پر زندہ باد، اللہ دومان میں رکھے اور مجھے اپنے اس ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں اور بھی اشخاص کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن میں جو صداقت رضوی صاحب ہیں، پیر مشتاق بودل صاحب وہ تو میرے ویسے ہی عبد العزیز لیڈر ہیں، پیر سلیم صاحب، راؤ محمد اشفاق صاحب، میاں اورنگزیب صاحب اور باقی جو چندہ میرا ایک بڑا ہی لاڈلا، میرا بڑا پیارا، میں اس کو اپنے ساتھ ذرا بلانا چاہتا ہوں، وہ ہے جی، یہ اس کی بھی بڑی کوشش ہے کیونکہ اس نے میرے ساتھ اپنی پوری وفا رکھی جیسے کہ دوسروں نے رکھی، اور بعد میں جو دھماکہ خیز کام کیا وہ صداقت رضوی صاحب کی زیر صدارت ہوا، میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عبدالجبار بھٹی صاحب کا مجھے تصویروں میں پتا تھا، بینر میں، لیکن آج میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے لیے یہ بھی بڑا ایک اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پرکشش اور ایمان، اور یہ نبی صاحب ہیں، یہ تو خیر سب کے استاد ہیں، تو ان کا مجھے ان کے زیر سایہ میں اس کلٹ میں آیا ہوں، اس مسلک میں، اور میں تہ دل سے پہلے بھی جماعت اہل سنت کا بڑا احترام اور یقین رکھتا ہوں، کیونکہ اہل سنت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ پاک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر ایمان رکھنا اور یقین رکھنا اور اس پر کامل ایمان بھی رکھنا اور اس پر کامل عمل بھی کرنا۔ اصل اہل سنت والجماعت ہی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے والی جماعت ہے، اور میں اس کا پہلے 2017 سے میں ریگولر اور رجسٹرڈ احمدی نہیں ہوں۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھ بہت زیادہ یعنی ایک یہ بھی میری سنی نہیں گئی تھی، لیکن چلے میں نے وہ بھی میرے لیے شاید یہ 30 دن ایک
तारीख बन गए हैं कि उसी चीज़ ने ही शायद मुझे चेंज कर दिया और ज़्यादा, और मैं रजिस्टर्ड अहले सुन्नत वल जमात में शामिल हो गया। और खादिम रिजवी साहब जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।